رائزنگ پاکستان میں یہاں کراچی سینٹر پہ آج ایک خصوصی نشست ہے۔ 1974 خدا کی بستی، ایک شعراء آفاق سیریل جس نے پاکستان میں، بھارت میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ اسی اسٹوڈیو میں جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں، خدا کی بستی کی ریکارڈنگ کے فوراً بعد اس کا سامان، اس کا سیٹ، اس کا فرنیچر سٹور کے طور پر ڈمپ کیا جاتا تھا، اور ایک لڑکا وہاں اس سٹور روم میں کسی ٹوٹی ہوئی چرپائی پر سو بھی جایا کرتا تھا، اس لیے کہ یہ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن اسے گھر جیسا، ماں جیسا لگتا تھا۔ آج وہ لڑکا ماشاءاللہ ہمارے شو بزنس، ہمارے ٹیلی ویژن انڈسٹری کے ان ناموں میں سے ہے کہ چاہے آپ انہیں ٹی وی کمرشل میں دیکھیں، چاہے مزاح کریٹ کرتا دیکھیں، سنجیدہ کام کرتا دیکھیں، یہ زبردست جما کے رکھتے ہیں، اسکرین سے چینل ہلانے نہیں دیتے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس بچے میں 1974-75 کے بچے میں اور آج کے بچے میں ویژولی کچھ زیادہ فرق آیا نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب خدا کی بستی کے بچے کی بات ہو تو بہروز سبزواری کا نام آتا ہے۔ آئی ایم سو آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ بہروز بھائی نے آج وقت نکالا۔ بہت شکریہ توثیق، بہت اچھا ہے، اور سب سے پہلے پی ٹی وی کے ناظرین کو بہت سلام، اور پی ٹی وی کو بھی بہت سلام۔ وہ چارپائی کہاں ہوتی تھی، کس کونے میں؟ یہی رائٹ سائڈ کاڑ کباڑ پڑا ہوتا تھا، پورا سیٹ کا سارا سامان، سیٹ ڈیزائننگ جو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا، اس کا سامان یہاں پڑا ہوتا تھا۔ یہی سو جاتے تھے؟ ہاں سو جاتے تھے، آئی سویر۔ اور میری تو پوری زندگی گزر گئی نا یہاں، یعنی میں 9 سال 10 سال کی عمر میں 1968 میں انٹر ہوا تھا۔ مجھے ذرا کیلکولیٹ کرنے دیں۔ ماشاءاللہ، تو آپ کی ابھی یو آر کلوز ٹو ٹچنگ یور 65th ایئر آف لائف۔ نہیں جی، میں تو، میری عمر کم ہے، لیکن مجھے پاکستان ٹیلی ویژن پہ زیادہ 54 برس گزر گئے، اور میری عمر 45 سال ہے۔ دیکھیں یہ کمال صرف آپ کو حاصل ہے؟ نہیں، مجھے حاصل نہیں ہے، یہ میرے رب کی شان ہے یار اس میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اگر وہ دل میں آپ کے ہیں تو سب بہترین ہوتا ہے۔ توثیق طے ہے یہ۔ بے شک بے شک۔ اچھا، یہ کیا بہروز بھائی چکر کیا ہے کہ آپ نے ہر دہائی کے بعد بدلتے ہوئے جو رنگ تھے ہمارے میڈیا کے، ٹیکنالوجی تیز ہو رہی تھی، اداکاری کا انداز بدل رہا تھا، پرائیویٹ پروڈکشن آ گئی، آپ نے ماشاءاللہ ہر 10 سال کے بعد اپنے آپ کو کنٹمپریری رکھا ہے، وقت کے ساتھ آپ بھی بدلتے رہے، اصل میں بالکل کرنٹ رہے ہیں آپ ہر دور میں۔ خاص طور سے جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ میں اتنی ایک تو ایکٹر میں الاسٹسٹی بہت ہونی چاہیے۔ ایکٹر کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی کیریکٹر دیا جائے اس میں ڈھل جائے، ٹھیک ہے۔ عام زندگی میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اوکے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو زندگی کے ساتھ کوپ اپ کرنا پڑتا ہے نا، زندگی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں، ایسے بہت سے ایکٹر گزرے ہیں جو سینئر تھے، اپنے زمانے کے ہیرو تھے، اور ان کا جو اینڈ ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوا ہے۔ بہت سو نے تو سوسائڈ بھی کی۔ ایگزیکٹلی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ڈھلتے نہیں رہے۔ ہاں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اب اگر میں یہ سوچوں کہ میں خدا کی بستی میں نوشا تھا، منگو میں منگو تھا، ٹائٹل رول تھے یہ، اور تنہائیوں میں کباچا تھا، یا انکہی میں موبی تھا، تو اب مجھے وہ رول ملے تو مجھ سے زیادہ بے وقوف تو کوئی ہو نہیں۔ اب تو مجھے فادرلی رول ملتے ہیں، بڑے بھائی کا رول یا ابا کا رول، ہیروئن کا باپ، ہیرو کا باپ، تو مجھے تو اسی کے ساتھ چل رہا ہے بھائی۔ اچھا، یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈھالنے والی بات ہے بہروز بھائی، یہ میرا خیال ہے صرف اداکاری نہیں، آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، لازمی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے اندر، جو ماں باپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ کے لیے چاہے 100 سال کا بھی اولاد ہوگی نا، تو وہ ماں باپ کی نظر میں وہ بچہ ہی ہوگا، ہے نا، بالکل ایسا۔ تو وہ بچہ زندہ رہنا چاہیے، اس کو نہ مرنے دیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک انرجی رہتی ہے۔ نمبر 2، آپ اپنا دل اچھا رکھیں، اوکے، چوری نہ کریں، کسی کے پیسے نہ کھائیں، دیکھیے غیبت نہ کریں، یہ بیسک چیزیں ہیں
جو آپ کی شکل پہ آ جاتی ہے. یہ رب کی شان ہے, اس میں کوئی توثیق, یہ آپ بدل ہی نہیں سکتے. جس طرح سورج نکلتا ہے, جس طرح رات ہوتی ہے, اچھا, یہ فینومینل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ انرجی اور یہ پازیٹیوٹی کیا یہ بہروز سبزواری میں ہر وقت رہتی ہے یا کبھی کبھی کوئی ایسے ڈاؤن پیچز بھی آتے ہوں گے؟ ڈاؤن پیچ تو ابھی دسمبر میں آیا تھا, مجھے کووڈ ہوا تھا اور میں 9 دن آئی سی یو میں تھا. اور توثیق وہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی, میری ویسے ڈیٹ آف برتھ ہے 7 فیب, اب میری ہوگی 7 دسمبر. واہ 2020, کیونکہ میں ابھی چند مہینے کا ہوں. واہ, میں سچ بتا رہا ہوں کہ میری واپسی ہوئی ہے اور سب دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے. آمین آمین, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. آپ یہ بتائیے کہ وہ جو آئی سی یو کا وقت تھا, اس میں وہ کیا کنیکشن تھا, کیا موت کو اتنے سے قریب سے دیکھنے؟ بھائی وہاں میں بالکل تنہا تھا, سوری نہیں بالکل, اور آئی سی یو میں کوئی وہ نہیں ہوتا, باتھ روم نہیں ہوتا, مائنڈ یو. اوکے, اور 3 راتیں اور 3 دن وہ کموڈ والی کرسی میرے بالکل 1 فٹ پہ رکھتے تھے بیٹھ کے, میں خود نہیں بیٹھ سکتا تھا اس پہ. 2 میل نرسز مجھے اٹھا کے بٹھاتے تھے اس پہ. یعنی مجھے اپنی اوقات کا پتہ چلا. جیسے کلام پاک میں, قرآن مجید میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ تم مٹی ہو, مٹی, اور ہم کتنا اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا. اور ہمارے تو زندگی میں شہرت رہی ہے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے, تو اکڑ تو ختم ہو گئی تھی میری بچپن میں. میں شہرت میرے لیے کچھ نہیں بیچتی, باندھی ہے لٹرلی. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو بہت شہرت بہت کم وقت کی ہوتی ہے. یہ سمجھ کہاں سے آئی کہ شہرت کو اتنی لفٹ نہیں کرانی؟ شروع میں ہی پتہ لگ گیا تھا, کسی استاد نے بتایا ہو گیا تھا؟ نہیں, خدا کی بستی کی نا, تو میں بڑا رف ہو گیا تھا, روڈ ہو گیا تھا. اچھا, لوگ مجھ سے ملتے تھے, ارے نوشا کیسے آپ؟ ہاں ہوں, کیا بات ہے, ایسا ہو گیا تھا. پھر میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو, ایسا نہیں ہے, سافٹ رہو, لوگوں سے ہنس کے ملو, چاہے آپ پہ کچھ بھی گزر رہی ہو. ٹھیک, ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. آپ بھی مشہور آدمی ہیں, ہم پتہ نہیں کس بالکل ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, اور آپ کے فین ملے, آپ نے ان کو تو آپ نہیں کہہ سکتے یار میں ابھی اس وقت میرا موڈ نہیں ہے, آپ نے ان کو تو ہنس کے. اچھا, یہ والدہ نے یہ پھر تربیت والدہ نے میرا سمجھایا. اچھا, پھر کیونکہ آپ کو شہرت بھی کتنے بچپن میں ہی مل گئی تھی نا. ہاں, بہت چھوٹی عمر میں مل گئی. بالکل, اور اسکول میں بھی ایک الگ وہ کہ اور یہ تو وہ ٹی وی والا. اور اس زمانے میں جب آپ ریڈیو پروگرام کیا کرتے تو ریڈیو کی بھی لسنرشپ اتنی زیادہ. ریڈیو پہ تو میں خدا کی بستی کے بعد. اچھا, بعد میں آئے, بعد میں گیا ہوں. ٹی وی پہ میں ٹی وی, پھر تھیٹر کیا, پھر ریڈیو کیا. اوکے اوکے اوکے. تو وہ پھر اللہ نے بھی ایسا کچھ حالات بنائے, سسٹم ایسا فٹ ہو گیا. نہیں, وہ فٹ کیسے ہوا اچھا, کہ پھر میں اس پیریڈ میں تھا, نہ آدمی بڑا, بچہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. وہ آواز ووکلز بھی بن رہے ہوتے ہیں. صبح آپ اٹھتے تو آپ کے آواز, کیا بات ہے بھائی, خیریت سے ہو, 2 آوازیں نکل اور رہی, شام تک وہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. تو اسی کی حقیقت ہے, اس پیریڈ سے گزرا. تو ٹی وی پہ کام ملنا کم ہو گیا مجھے خدا کی بستی کے بعد. کہ یہ ایک آواز نہیں ہے, 2 آوازیں نہیں, وہ ایج گروپ ایسا تھا نا, اس میں آتے تھے نا, وہ رول یا تو بچپن والے رول ہوتے ہیں یا پھر آپ کے جوانی والے. تو اس وقت میں مجھے احساس دلایا میرے رب نے کہ بھائی اوقات پہ آ جاؤ. اور اتنے بڑے ہٹ کے بعد بھی کام نہیں مل رہا, قسم خدا کی. پھر میں نے ایک سیریل کی پروفیسر, اچھا, اس میں ایک نڈی اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, اور پھر میرا نام منگو کیا میں نے. میرا نام منگو 1979 کی بات کر رہا ہوں. سپر ہٹ, وہ سپر ہٹ تھا. تو اللہ نے پھر نے کہا چلو اس کو سمجھ آ گئی ہے. آپ وہ آئی سی یو والی بات وہیں رہ گئی ہوں, میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا مومنٹ آیا تھا کہ آپ کو لگا ہو کہ بس اب دی اینڈ ہو رہا ہے؟ کئی بار آیا, اس 8 راتوں میں کئی بار آیا. میں اکیلا تھا اس میں, میرا فون تھا, ایک ٹی وی لگا ہوا تھا, نہ میرا بیٹا اندر آ سکتا تھا, کوئی نہیں آ سکتا تھا سوائے ڈاکٹرز آتے تھے, پورا وہ ڈبل والا گیئر پہنا ہوا, ایسا لگتا تھا جیسے آپ کوئی انگلش فلم دیکھ رہے ہیں. I swear. اور اللہ میرے ساتھ تھا. توثیق صاحب, رب تو شہرک کے قریب ہے, ہمارا ایمان ہے یہ, لیکن اللہ نے ہم میں ایک صلاحیت دی ہے بھولنے کی. ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں یا کوئی گالی دے رہے ہیں, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ شہرک کے قریب ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ نہ بھولیں تو ہم بیٹھے رہ جائیں ایک جگہ.
کچھ نہ کر سکے. صحیح بات. یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے ہم پہ, انسان پہ. تو میں نے بہت قریب پایا اللہ کو. اچھا, اب کہتے ہیں کہ کووڈ سے جو لوگ بالکل آئی سی یو یا اس لیول تک کی اس بیماری کو ٹچ کرتے ہیں, تو وہ ول پاور ہی ہوتی ہے جو واپس لے کے آتی ہے. تو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں آئی سی یو سے, 50% سے زیادہ پیشنٹ خود لڑتا ہے اور پھر دوا. مجھے وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے 2C, وہ بھی لگایا انہوں نے, جس میں 30-70 کا ریشو ہوتا ہے. اوکے, 30% بچ جائیں گے, سروائیول کا چانس ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کا امیون سسٹم سلا دیتا ہے, کیونکہ وہ تھک گیا ہوتا ہے امیون سسٹم آپ کا لڑ کے. تو وہ 48 گھنٹے کے بعد اثر کرتا ہے. اور میرے رب کی شان دیکھیے, 8 گھنٹے کے بعد ریوائول شروع ہو گیا. تو بس اللہ نے بڑی مہربانی کی مجھ پہ, اور میں 2 دعائیں مانگتا رہا ہوں. آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, میں یہ کہتا رہا ہوں لوگوں سے. ضرور ضرور. ایک تو میں دعا مانگتا تھا اپنے فیملی کی, اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیگم کے لیے, اپنے سارے احباب کے لیے. ظاہر یور لوڈ ونس جو ہاں, کہ میں اگر نہیں رہا تو پتہ نہیں یہاں یہ لوگ مشکل, سب یہی سوچتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں, زندگی چلتی رہتی ہے جو حقیقت ہے. لیکن انسان ہوں میں. ایک ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور دوسری دعا میں اپنے ملک کے لیے کرتا تھا, توصیف حیدر صاحب, کہ یا اللہ پاک میرے ملک کو سلامت رکھے, کیونکہ پوری کوشش کی جا رہی ہے, پوری دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے پاکستان کے, لیکن اللہ تعالیٰ استقامت دے عمران خان کو اور ہماری فوج کو, ہماری جو جتنی بھی ایجنسیز ہیں انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور میں تو آپ دعا کرتے تھے فیملی کے لیے اور ملک کے لیے. یہ 2 دعائیں تھیں میری, خدا کی قسم, میں اللہ کو جواب دینا ہے. اور میری جب سے میں نکلا ہوں کووڈ سے, میں 20 دسمبر کو میری آکسیجن ہٹی ہے, ٹھیک ہے صاحب, اب 2 مہینے ہوئے, تو میری ہر دعا قبول ہو رہی ہے. ارے واہ, ماشاءاللہ. اب دیکھیے اچھا وقت آنے والا ہے, چور اچک کے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ, میری دعا ہے. میرے لیے بھی ایک آپ نے دعا کرنی ہے جی کہ میں بھی 65 برس کی عمر میں 35 برس کا لگوں. جی آپ لگیں گے, آپ شادی کر لیں تو لگ جائیں گے. اچھا, اور اگر نہ کی تو آپ نے نہیں کی نا شادی, کیسا پکڑا ہے آپ کو میں نے. توصیف, مجھے ساری رپورٹیں ہیں, ایکسکیوز می بھائی فوراً بریک پہ جائے, ادھر تو الٹا دیکھو, اگر شادی کرو گے نا تو آپ زندگی دیکھیے, یہ اللہ نے بنایا ہے یار, یہ سسٹم, یہ آپ سسٹم کیسے وہ کر سکتے ہیں, رد نہیں کر سکتے. یہ کنسلٹنسی میں لیتا ہوں, آپ ذرا اور بریک 40-45 سال کی خاتون آپ کو بہت اچھی مل جائے گی جو انڈرسٹینڈ کرے گی. اچھا, آپ اس چکر میں نہیں رہیے گا کہ 20-25 سال کی, 1-2 نظر میں نہیں, میں یہ کام شروع کر دوں گا تو پھر آپ کو کنٹرول روم کہہ رہا ہے بھائی اس سے زیادہ آگے کی گفتگو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے, اس لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں. یہ کنسلٹنسی آپ ذاتی طور پہ دیجیے. رائزنگ پاکستان میں بہروز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ایم سو آنرڈ. گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہاں کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم بہروز سبزواری صاحب. اچھا بہروز بھائی, آپ میرا خیال ہے کہ آپ کے بیسٹ فرینڈز کی اس وقت میں اگر ایک لسٹ بنانا چاہوں تو میرا خیال ہے شہروز کی بیٹی جو ہے وہ آپ کی بیسٹ فرینڈز کی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہو. نور ہے اس کا نام ہے, نور, اور وہ جان ہے میری بھی, سفینہ کی بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے آپ کو شاید اس کا احساس نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کنوارے ہیں, انمیرڈ ہیں. جو اولاد ہوتی ہے نا, اولاد کی خوشی وہ جب ہی ہو سکتی ہے جب آپ کی اپنی اولاد ہو. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ بہن کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں, بھائیوں کے اچھے لگتے ہیں, لیکن جو اپنی اولاد کا اولاد جو ہوتی ہے, اچھا پھر اس کی اولاد جو ہوتی ہے, ہائے ہائے, وہ سنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ. ارے آپ کی سوچ ہے, ابھی بھی کر لو شادی, ابھی موقع ہے یار. نانا دادا تو پھر بھی نہیں بن سکوں گا. کیوں نہیں بن سکوں گا, یہ کیا بات کی؟ 20 سال پلس 70 پلس 90 کی سال کی عمر میں نانا دادا بن سکتا ہوں اگر آج شادی کر لوں. فیلنگ تو جوانی تو رہے گی, توثیق حیدر میں تو رہے گی. اور وہ بچہ تو میرا بھی نہیں مرا, نہیں مرنا چاہیے, ہے نا. اور اچھا, تو نورے کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ ہوتا ہے؟ نورے کے ساتھ بہت اچھا. اب اصل میں 2020 ہمارے لیے کووڈ کے ساتھ ساتھ بہت اپس اینڈ ڈاؤن, زندگی کیسے, اور ہمیں فیس کرنا ہے. کیونکہ وہ ہماری جو پہلی بہو تھی سائرہ, وہ بھی ہماری بیٹی کی طرح ہے, کیونکہ وہ نورے کی ماں ہے.
اور میں بہت سپورٹیو ہوں اس کے لیے. اور دوسری ہماری بہو ہے, وہ اللہ نے ہمیں دوسری بیٹی دے دی ہے, صدف. تو اس سارے چیز کو آپ نے ایموشنل لیول پہ کیا کبھی کوئی ڈیفیکلٹی فیل کی آپ نے اور سفینہ بھابی نے؟ ہوئی تھی, سفینہ کو زیادہ ہوئی تھی بیکاز خواتین اپنے حساب سے سوچتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. دیکھیے یہ سب تانا بانا جو ہے نا وہ بنتا ہے. سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ غلطی کی ہے, ہم نے یہ اچھائی کی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, سب وہاں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اور اچھائی کے لیے ہوتا ہے. توصیق حیدر صاحب, آپ کو اس وقت لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ میاں, یہ لیکن وہ اچھائی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ایٹ دس پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی اس میں جو ہمارے ساتھ ہوا. اب 3-4 دن ہمارے پاس نورے ہوتی ہے, ماں کے پاس رہے گی وہ, کیونکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اولاد کو ماں سے جدا کر دیں. واہ, ٹھیک ہے, ٹھیک. اور دونوں ہماری بیٹیاں ہیں اور نورے ہماری جان ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایک وقت تھا گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ چلڈرن کا آپس کا جو رشتہ ہمارے معاشرے کے اندر تھا, وہ دادا ابو آگے خاموش, مطلب ذرا والد صاحب آگے. آج کل ٹرینڈز بہت زیادہ بدل گئے. آج کل دادا دادی, نانا نانی اور ایون ماں باپ کے ساتھ بھی ایک دوستوں والا چیز. سب سے اچھی بات ہے یہ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جب میرے والد صاحب والدہ حیات تھے, غریق رحمت کرے اللہ پاک, آمین, انہی کی وجہ سے ہم ہیں یہاں. تو شہروز کو اور میری 5 نیسز ہیں, بڑے بھائی کی 5 بیٹیاں ہیں اور شہروز اکلوتا. تو ابا ہی سب کچھ کرتے تھے اور ایسی دوستی اور ایسا پیار ان کو ملا, اور وہی آیا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ میرے خیال سے جینز میں ہوتا ہے. جینز میں ہے نا؟ ہاں جی, میرا خیال ہے جینز میں. اچھا جی, اب ذرا بتائیں کہ آج کل جو کام ہو رہا ہے, آپ سلیکٹیو ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں کام کو؟ نہیں, سلیکٹیو نہیں ہوں. اچھا, انجوائے کرتا ہوں. اوکے. اس کی وجہ کہ یہ بڑا چیلنج ہے اس وقت. اور وہ کیا؟ کہ آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ, ان ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور اللہ پاک نے جو آپ کو دیا ہے وہ وقت ہے کہ وہ آپ ٹرانسفر کریں. ٹرانسفر لینے والے تیار ہیں ٹرانسفر ہے. اچھا ہے, اس میں ینگسٹر بڑے اچھے بچے ہیں, چند کو چھوڑ کے. خیر ٹھیک ہے. وہ تو دیکھیے توصیق, یہ پورے 54 سال کے عرصے میں میرے جتنا بھی یہ پیریڈ ہے شوبز کا, اس میں بڑے بڑے نام تھے خدا کی قسم, اور بڑی بڑی ان کے کیا پروفائلز تھے. ارے خدا کی قسم, اگر آپ کہو گے تو 1-2 کے علاوہ مجھے نام بھی یاد نہیں ہوں گے. سب ختم ہو جاتا ہے. کیا اچھا رہ جاتا ہے؟ آپ کی اچھی بات, آپ کا اچھا سلوک, اخلاق, آپ کا اخلاق, وہ رہ جاتا ہے زندگی میں. آپ پہچانے بھی جائیں گے آپ کی اچھائیوں سے. جیسے قاضی واجد صاحب ہمارے استاد بھی تھے اور بہت قریبی دوست بھی تھے. 3ری برسی ان کی ہوئی ہے ابھی 11 فروری کو. تو بھائی ہم کیا شخصیت یار, ہم ان کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ ابھی بھی میں ان کو یاد کیا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کیا شخصیت, تو ایسی شخصیت بنو بھائی. واہ, تو یاد رکھے جاؤ گے, ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا. قاضی واجد صاحب کا جو سٹینڈرڈ آپ نے رکھ دیا شخص کے, وہ تو خیر بہت بڑے لوگ. کیا بڑے لوگ, کیا ان کو شاعروں کے بارے میں پتا, ان کو بیٹھنے اٹھنے کی تمیز, کیا بات تھی یار. آپ کو کوئی لٹریچر وغیرہ پڑھنا پڑھانا وقت ملتا ہے؟ میں تو بہت جاہل قسم کا آدمی ہوں, لیکن مجھے بہت شوق ہے. کبھی وقت ملتا ہے میں ضرور پڑھتا ہوں. اور میرے خیال سے لٹریچر یہ ہے کہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہا جائے تو سارا لٹریچر ہے بھائی صاحب. بڑی مشکل سے میں نے گریجویشن کیا تھا, کیونکہ میں شوبز میں تھا, مشہور ہو گیا اور مشہور بھی ہو گئے, تو پڑھائی تو فارغ ہو گئی تھی بھائی. لیکن پھر بھی میں نے کھینچ تان کے سپلیمنٹری فلانا شکا لگا کے اللہ نے کرا دیا. تو جو میں نے زندگی سے سیکھا ہے, میرے خیال سے وہ آپ ایم اے کر کے یا ڈبل ایم اے کر کے نہیں سیکھ سکتے. چیلنج کرتا ہوں اس بات. جو میں نے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھا, سلوک ان کا, آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ سے سیکھا. میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں اور انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. I swear I've seen those kind of people. جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں, اللہ مجھے معاف کرے, مجھ سے بھی ہو گئی ہوگی, میں بھی انسان ہوں, لیکن معافی ضرور مانگ لیتا ہوں.
اور اب کووڈ کے بعد تو میں سب سے پہلے تو معافی مانگی، اور یعنی صلہ رحمی بہت ضروری ہے. ہم رف ہو جاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، جو ٹریفک کا حال ہے، جو حالت فلور پہ کبھی ملتے جلتے، کام کے وقت ہو جاتے ہیں. تو بس اللہ معاف کرے. لیکن اگر ذہن میں یہ ہو اور دل میں ہو کہ صلہ رحمی رکھنی ہے تو معاف کرنے والا معاف کر دے. بہروز کو دوسری زندگی ملی ہے، کیا کوئی ایسا کام اب ٹارگٹ کیا ہے کہ اب یہ کام رہ چلا تھا جو اب کرنا ہے؟ کوئی ٹریول، کوئی کام، ٹریول تو بہت کر لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تسلی ہو گئی ہوگی، میں پہلے دنیا یہ کریڈٹ عمران خان کو دے رہا ہوں کہ شوکت خانم سے یہ کام شروع ہوا، جو فنڈ ریزنگ، اس میں ہم 16-17 سال خان صاحب کے ساتھ رہے، پوری دنیا میں ٹریول کیا، اور انہیں جانا بھی، کیونکہ گارنٹی ہے آدمی وہ پکا اور سچا ہے. چاہے آپ کچھ بھی کہیں سیاستداں ہیں نہیں ہے، امٹیریل، لیکن وہ سچا انسان ہے، اور اللہ نے تحفہ دیا ہے پاکستان کو. ٹھیک، اویل کر لو بھائی اس کو. ٹھیک ہے صاحب. ٹھیک. وہ سلسلہ شروع ہوا شوکت خانم سے، میں، بشرا اور طاہرہ سید. بالکل. یہ 3 کا ایک پورا وہ تھا، کنٹینجنٹ ہوتا تھا جو ہم جاتے تھے. اور پھر پچھلے 3 سال سے انڈس ہاسپٹل کا میں ایمبیسڈر ہوں، وہ کام کر رہا ہوں، فنڈ ریزنگ اور جو بھی کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. یہ پہلے تو میں 2-3-4% کر رہا تھا. اچھا، اب 104-5% کرنا ہے. یہ سوچا ہے کہ یہ جو نئی زندگی ملی ہے اس کو اس طرف. بالکل، کیونکہ سب کچھ تو دے دیا اللہ نے، اتنی عافیت دے دی یار، اولاد اچھی دے دی. کیا اولاد ہے میری ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے شہروز. شو بزنس میں ہوتے ہوئے نمازی، پرہیزگار، کسی لت میں نہیں. ٹھیک، تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہم تو ساری لتیں بھگت چکے. اچھا، ہاں، یس، اٹس اے فیکٹ. توبہ کر لی اللہ سے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، رب العالمین ہے. کوئی ریگریٹ ہے؟ کوئی جوانی میں کوئی ایسا؟ نہیں، اللہ نہ کرے، کوئی ریگریٹ نہیں. کیونکہ شو بزنس میں رہتے ہوئے بھی ساری خرافات کرنے کے باوجود، میں سچ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کا نام خراب نہیں ہونے. یہ ذہن میں تھا کہ یار ڈاکٹر سبزواری کا نام کہیں ایسا نہ آئے کہ وہ کہیں کہ یار یہ ان کے بیٹے. دیکھیں یار، توثیق سچ بتا رہا ہوں. بالکل، یہ بڑا سے آیا ہے اس وقت. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا وہ چیز ہوتا ہے نا، اگر آپ کے پیرنٹس کا نام ہو نا معاشرے میں، تو وہ پھر وہ لاٹھی جو نا ہر وقت سر پہ ایسے رہتی ہے. ہاں، اور اس سے آپ بہت سی چیز. اچھا، دوسرا، آپ جب شادی کر لیتے ٹائملی، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جی، تو آپ دنیاوی 2000 برائیوں سے بچ جاتے. ٹھیک، طے ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ چھڑے ہوں گے تو آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے، کوئی وہ نہیں ہوگا. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے. اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے، اور خوش نصیبی میری، مجھے بہت اچھی بیگم مل گئی میری. نو ڈاؤٹ، ماشاءاللہ، یو آر بلیسڈ. تو ہمارے شادی کو 35 برس ہو گئے. ماشاءاللہ، 35 long یس. years. اور اس 35 برس میں بڑا کچھ شو بزنس میں تھا میں. اچھا، وہ انڈرسٹینڈ کرتی بیکاز اس کے 2 بھائی شو بزنس، دونوں شو بزنس، جاوید بھی اور سلیم شیخ. تو میرے لیے بہت آسانی ہوئی کہ راتوں کو ہم شوٹنگ تو کرتے ہیں، اور خواتین ہی ہوتی ہیں اس میں، لیکن اللہ کا کرم ہے کبھی کوئی پتہ نہیں لگنے دیا. لیکن یہ بہت ضروری ہے. آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کم از کم دنیا کی 2000 برائیوں سے بچ جائیں، اگر آپ ایک نیک انسان ہیں، ایماندار. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہمارا رب ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، بے شک، تو پھر تو شادی ہے نہیں ہے، صبح ہے شام ہے، جو نیک شخص ہے اس نے تو کوئی خرافات نہیں کرنی، کیونکہ اصل میں تو وہ چیک اینڈ بیلنس یہاں پہ موجود ہے. سر وہ ہے، لیکن اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے انسان میں بھولنے کی. میں آپ کو دیکھیں، ماں باپ آپ سے جدا ہوتے ہیں، دنیا ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ ٹائم کے ساتھ آپ بھول جاتے ہیں. پہلے آپ روز جاتے ہیں قبرستان فاتحہ کے لیے، پھر ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں، پھر مہینے میں ایک دفعہ. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں تو روز آیا کروں گا. یہ میرے رب کی شان اور مہربانی ہے انسانیت پہ کہ وہ موو آن کر جاتے ہیں. تو شہرک کے قریب تو ہے، ہر وقت ہے، لیکن اس نے ہمیں بریدنگ اسپیس. ایگزیکٹلی. بہروز بھائی، بہت لطف آ رہا ہے اور ہمیشہ آیا ہے. ہو گیا
وقت کی قید میں ہم سب ہیں, دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا. ہاں کیا بات ہے, لیکن میں بہت خوشی ہوئی ہے مجھے آج توصیف, کیونکہ بڑا پریسائز ٹائمنگ میں نے دی تھی. ہاں, اور میں جب پہنچا ہوں everything was ready. I swear, hats off. پی ٹی وی ایسا ہی ہوتا تھا. اب سے اب آج دیکھیں, مزہ آ گیا. مزہ آیا. ہاں I swear. بس مزہ آ گیا آپ کے اس جملے کا. تھینک یو سو مچ بہروز بھائی, گاڈ بلیس سب کا یو. بہت شکریہ, اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں. ہمارے بہت شکریہ, اور ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ. پی ٹی وی جو ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں سر, ضرور, لاسٹ, جی جی بسم اللہ. اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں سے 30 سال نکال دیں پی ٹی وی کو, تو ہمارا کیا حشر ہوتا. ناخواندگی تو ہے, الٹریسی تو ہے, بالکل. جتنا پی ٹی وی نے اور اس کے ڈراموں نے اور اس کے پروگرامز نے سکھا دیا اس قوم کو, نو یہ ڈاؤٹ, بہت بڑا اعزاز ہے پی ٹی وی. تھرڈ پیرنٹ ہے جی ہمارا. ہاں, اور ہم اس کا حصہ ہیں. ایگزیکٹلی, یہ تو اس سے کھانے کا اوہ بھول جاتا ہوں. یہ جو احساس تفخر ہے نا, یہ بڑا زبردست, اور یہ اللہ واقعی ڈیولی آپ لوگوں کو, آپ کی جنریشن نے واقعی اپنے ڈراموں کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے اور پوری دنیا میں کی ہے. پوری دنیا میں توصیف, یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, اللہ کی کتنی بڑی مہربانی. دنیا کے ہر خطے میں جہاں جائیں آپ بات سنیں, ہاں وہی ہے. تو یار اور کیا, رب کی بڑی عنایت. بڑی بہروز بھائی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. آپ کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہروز سبزواری صاحب کے ساتھ یہ خصوصی نشست ایکسپیرینس کی, تجربے میں لائے. ہمیں ضرور بتائیے کہ ہمارے فیس بک پیج پہ کہ آپ کو کیسا لگا, ان کی کسی بات سے آپ اختلاف کرتے ہو, اتفاق کرتے ہو. اپنے کامنٹس دیجیے, اور انہیں, مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. زندگی رہی, پھر ملیں گے. خدا حافظ.